الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ لگ بھگ 2.5 مہینے سے قصص الانبیاء کا سبق رکا ہوا تھا۔ خیر سے ماہ رمضان اللہ تعالی نے نصیب فرمایا اور
اب تو تقریباً شوال بھی نصف ہونے کو ہے، تو انشاءاللہ ہم آج سے واپس قصص الانبیاء کا سبق شروع کریں گے، جہاں سبق چھوڑا تھا اس کا تھوڑا سا اعادہ کرنا ہے، چونکہ جو آخری درس ہوا تھا قصص الانبیاء کا، اور جس موقع پہ مدرسہ بھی بلکہ مدارس بھی بند کر دیے گئے تھے بیماری کی وجہ سے، وہ محفوظ تو ہوا تھا لیکن اس کی آواز محفوظ نہیں ہوئی، تو اس لیے ایک تو وقت بھی چونکہ 2.5-3 مہینے گزر گئے ہیں، اس کو دہرانا چاہیے واپس، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ضرورت بھی ہے، اگر اس درس کو دہرائیں گے نہیں تو قصص الانبیاء کا جو ہمارا سبق ہے وہ ایک کڑی ٹوٹ جائے گی۔ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے شروع سے لے کر آخر تک کوئی کڑی ہم نے کوشش کی ہے ٹوٹنے نہ پائے، تفصیل اختصار تو موقع کے لحاظ سے اپنی جگہ کی چیز ہے، تو اس لیے اس سبق کو تھوڑا سا دہرائیں گے بھی، کیونکہ 2.5-3 ماہ ہو گئے ہیں، یاد بھی کس کو ہوگا، اور پھر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلائیں گے۔ جہاں سبق چھوڑا تھا وہاں سے سنیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے اس حصے کو بیان فرمایا جس حصے کے واقعات میں وہ تذکرے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، چونکہ فرعون نے ان کو بلایا تھا، وہ سب ہم پڑھ چکے اور آپ کو یاد بھی ہوگا، اور وہ بھی آئے چونکہ بلاوا بادشاہ کا تھا، اور انعام کا قول بھی تھا کہ جیتو گے تو انعام بھی ہم دیں گے بلکہ قرب دیں گے تمہیں، انعام تو اپنی جگہ رہا۔ اس حوالے سے آئے اور پھر جو ہے وہ ہم پڑھ چکے تھے اور وہ محفوظ بھی ہے الحمدللہ، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں، یہاں تک تو یاد ہی ہوگا، اور اللہ کے کلیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ہی پہل کرو، انہوں نے پہل کی، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اچھا یہ بھی ایک چھوٹی سی بہرحال ایک بات تو ہے، المیہ تو ہے، کہ جہاں یہ درس محفوظ ہے آخر میں پھر اس کی آواز 5-6 منٹ پہلے کی نہیں ہے، جہاں یہ بیان ختم ہوا، اگلا تو مستقل نہیں ہے، اور جو ہے وہ اس کے آخر میں آواز نہیں ہے۔ بہرحال اب وہ سارا نہیں دہرایا جاتا، اب تو میری بھی ہمت نہیں پڑتی، آپ نے سن لیا، باقی جو ہے اس کا خلاصہ دوسرے کسی میں موجود ہی ہوگا، چل جائے گا کام انشاءاللہ۔ انہوں نے جب رسیاں ڈالی وہ سانپ بنے، دکھنے میں بنے تھے، کیا تھے وہ سب ہم پڑھ چکے، وہ خیر سے محفوظ ہے، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے اور یہ بھی محفوظ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سانپوں کو دیکھا اور بھاگتے اور دوڑتے، تو ظاہر بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاک دل میں ایک خوف نے جنم لیا، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ علماء مفسرین نے اس موقع کے لحاظ سے کئی باتیں لکھی ہیں، بس اس میں وہ سارے محفوظ بھی ہیں، آپ سن بھی چکے ہیں، کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے شان کے خلاف نہیں ہوتی، اور یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی ہزاروں کیونکہ ہزاروں جادوگر تھے، ایک جادوگر اگر ایک سانپ بھی بنا کر لایا ہو تو بھی ہزاروں بنتے ہیں۔ غالباً صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اور بھی اقوال ہیں، ورنہ صاحب قصص الانبیاء نے اور اقوال کے ساتھ ایک قول تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ 70,000 تھے۔ اچھا 70,000 تھے تو ایک ہی سانپ لایا ہو تو کتنے ہو گئے؟
اچھا، اب جو اپنا رقبہ تھا اس کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو. اب اس رقبے کے اندر اگر 70,000 مثال کے طور پر سانپ بھر دیے جائیں اور وہ ہمیں دکھ بھی رہے ہیں کہ وہ حرکت بھی کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ بھی رہے ہیں، تو کیا حال ہوگا ہمارا اور آپ کا؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک خوف نے جنم لیا. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس موقع پر اپنے پیغمبر کے پاک دل پر اپنا یہ پیغام اتارا کہ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہی آپ ہوں. یہ سب یاد. اب آگے سے سنیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اب اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ منظر سامنے آیا. اچھا، یہ بھی نقش ذرا ذہن میں تازہ کر لیں کہ ادھر ہزاروں ہیں اور ادھر 2 ہیں. اور اپنا آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا اپنا مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ جو اپنا 2 لڑکے تھے جنہوں نے اپنی ماں سے اپنے والد کی قبر کے بارے میں پوچھا تھا، ان کو کیا کہا جب انہوں نے پوچھا تھا نا فرعونیوں سے کہ کتنے ہیں، تو فرعونیوں نے کہا تھا کہ 2 درویش ہیں. اب یعنی یہاں پہ بڑے عجیب دعوت ہے، وہ منظر دے رہا ہے کہ ایک طرف ہزاروں ہیں اور ایک طرف صرف 2 ہیں. اچھا، جب اس موقع پر آئے تو اب ادھر ہزاروں ہیں اور ادھر پیغمبر ہیں. ایک حضرت موسیٰ ہیں اور ایک حضرت ہارون ہیں. اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں وہ لاٹھی ہے جو پیغمبر کا معجزہ تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا کہ موسیٰ گھبرائیں نہیں، اپنی لاٹھی کو ڈالیں. اچھا، جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم پایا تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی. پیغمبر ہوتے ہیں. اللہ کا حکم آیا کہ اپنی لاٹھی کو ڈالیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس لاٹھی نے، وہ لاٹھی جو سانپ بنی، اللہم صلی علی سیدنا. اگر کسی دوست کا فون آئے یا اس کو فون کرنا ہو تو برائے مہربانی باہر دروازے کے پاس سن لیں. ضروری کچھ فون ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے. ہم بھی اپنے فون آلے وغیرہ سب بند کر کے آتے ہیں. ہم سے زیادہ مصروف نہیں ہیں آپ لوگ. ہر جمعے کو کہنا پڑتا ہے. نماز پڑھنے آتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ان سلسلوں سے تھوڑا سا رک جائیں. ہم بھی رکتے ہیں. گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب ہیں، اس کے باوجود بھی رکتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنا نظام بنائیں اور اس کے باوجود بھی نہیں بنتا تو باہر دروازے کے پاس بات کو کر کے پھر آ جائیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ گپے لگا رہے ہو. پھر کہتے ہیں استاد جی بڑی سختی کرتا ہے. آپ لوگ ہی نرمی کر لو. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اللہ نے فرمایا جب ہم نے حکم دیا اور وہ لاٹھی سانپ بنی تو جو انہوں نے کرتب دکھایا تھا وہ سب کو نگلنا شروع ہوگا. آ رہا ہے نکل، آ رہا ہے نکل رہا، جا رہا ہے نکل رہا ہے، کوئی ایک کو بھی نہیں چھوڑا. اچھا، سب کو نگل گئے. یہ تو اللہ کی شان ہے. ایک لاٹھی ہے، وہ ایک لاٹھی کتنے سانپ بنی تھی؟ اژدہا جس کو کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے سانپوں کی اقسام ہے نا. وہ اس موقع، اچھا یہ بھی علماء مفسرین نے لکھا ہے جیسے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف نام اس کو دیے گئے ہیں تو سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ کیا بات ہے. تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل جس موقع پہ جس شان اور جس رنگ کا تقاضا تھا وہ لاٹھی اسی رنگ کا سانپ بنتی تھی. اژدہا کا تو اژدہا، پھرتیلا تو پھرتیلا.
اچھا اب اللہ نے فرمایا کہ وہ جو بنا تو سب کو نکل آ رہا ہے نکل رہا ہے. اچھا نگلتا کیا؟ وہ نگل گیا. حتیٰ کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ سانپوں کو نگلنے کے بعد اس لاٹھی نے فرعون کو دیکھا تو اس کی طرف بھی لپکا. اچھا لیکن ظاہر بات ہے پیغمبر نے روک لیا. اب حکمتیں ہوتی ہیں نا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. سب نکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ان کو. وہ جادوگر بھی حیران ہو یہ کیا ہو گیا. اچھا ایک چیز کو سمجھیے گا یہاں پر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ میں بات آگے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ کہ پہلے اس خلاصے کو پڑھ لیں تاکہ یہ پورا ہو جائے. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے فرمایا کہ اب یہ جو مرحلہ آیا نا لاٹھی نے وہ جو سانپ بنی تو ان کے سارے سانپوں کو نگل گئی. اب جب نگل گئی تو حق نکھر گیا باطل مٹ گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو وہ کیے تھے وہ ختم. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. بڑی بری حالت ہوئی. آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی خاص کر آپ دیکھیں جادوگروں کو تو تھوڑی دیر آپ ادھر رکھیں نا وہ تو ہارے ہی ہارے. فرعون کا کیا حال ہوگا. آپ خود اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں. آپ خود ان الفاظ پر غور فرمائیں. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. بڑی بری حالت ہوئی. اب آپ خود سوچیں کہ جس کا دعویٰ ہو انا ربکم الاعلیٰ کا. بلکہ جیسے ہم نے کہیں نہ کہیں ابتدائیے میں پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بعض علماء کے مطابق تو صدیوں سے وہ حکومت کر رہا تھا. جیسے کہیں نہ کہیں سابقہ درس میں ہم نے پڑھا ہے بعض علماء کا یہ قول ہے اپنا کتب تفاسیر کی روشنی میں کہ 4 صدی سے زیادہ تو اس کی عمر تھی. واللہ عالم بحقیقت الحال کیونکہ قرآن اور حدیث تو ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے. کتابوں میں ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو. اب جب اس کا یہ حال ہو اچھا اس کا کیا حال ہوگا آپ سوچیں. اس کے لیے تو یہ ایک عجیب مرحلہ تھا اور علماء مفسرین نے لکھا ہے جب یہ حالت اس نے دیکھی تو وہ خاموش ہو گیا. اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں اور کیا کہوں. فی الحقیقت اس بات کا کوئی جواب تھا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس طرح اللہ کی پاک ذات لاجواب ہے اسی طرح اللہ کے کام بھی لاجواب ہے. نہ اللہ کی ذات جیسی ذات کسی کی نہ اللہ کے کام جیسے کام کسی کی. جو قدرت بنائے وہ کون بنا سکتا. آج بھی دیکھ لیں آج کی دنیا کو تو اپنے کرتبوں پر بڑا ناز ہے نا. اب کیا ہوا ہے وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگر اللہ نے زندگی دی تو عنقریب ہی آئیں گے وہ درس. اس موقع پر آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے یا آپ کو ترجمے موجود ہیں آپ گھر جا کے دیکھیے گا. سورۃ اعراف میں آتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. یہ مختلف وبائیں اور عذاب تھے جو ان پر آ رہے تھے. کیوں آ رہے تھے؟ ان کی کرتوتوں سے. آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. ہم مجرم نہیں ہیں؟ آپ بتاؤ. ان پہ آتا تھا ہم پہ نہیں آئے گا. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم مقابلے کے لائق ہیں ہی نہیں. بس آپ اپنے کرم سے معاف فرمائیں. بڑی بری طرح ہار کے لوٹے ہو. اور آگے قرآن کیا کہتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں فرمایا اچھا جب وہ تو ہارے چلے ان کی بات تو آگے آ رہی ہے. ذرا دیکھیں کہ جو میدان مقابلہ میں اترے ہوئے تھے
ان کے تو سامنے سارا منظر جب ہوا تو ایک چیز یاد رکھیں جو میں نے عرض کر رہا تھا نا کہ ایک بات میں ابھی عرض کرتا ہوں، وہ یہ تھی جو میں نے روک دی تھی درمیان میں، وہ یہ تھی کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مقام دعوت فکر دے رہا ہے۔ وہ کیا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اچھا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جتنے، یہ تو خود قرآن میں واضح موجود ہے، وہ جتنے تھے نا سجدے میں گر۔ اچھا، یہ بھی ایک یعنی بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ قرآن پاک کا یہ جملہ ہے نا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس کا معنی انہوں نے لکھا ہے کہ اس پاک جملے کا واضح اور صحیح معنی یہ نہیں ہے کہ وہ سجدے میں گر گئے، اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان پہ کوئی غیبی کیفیت تو جو چھا گئی، ان کا ہوش ہی اڑ گئے۔ اب ان کے پاس جب ان کو ہوش آیا تو سوائے اس کے کہ سجدے میں جائیں اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قدرت کا غیبی ہاتھ تھا جنہوں نے ان کے سروں اور گردنوں کو پکڑ کے جھکا دیا کہ اب بھی نہیں جھکو گے تو کب جھکو گے۔ اچھا، اور یاد کریں وہ درس، اگر آپ کو یاد ہوگا کسی صاحب کا درس میں ہم نے پڑھا ہے کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے نا کہ ان جادوگروں نے پیغمبر کا ادب کیا تھا یہ کہہ کے کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں، یہ ادب تھا پیغمبر کا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس ادب کا یہ صدقہ تھا کہ اللہ نے سجدے میں گئے ہیں تو سجدے میں جانے سے پہلے جب صبح کا وقت تھا تب کافر تھے، لیکن جب سجدے میں گئے ہیں اور سجدے سے سر اٹھایا ہے تو ولی کامل تھے۔ پیغمبر کے چہرے میں تو یہ رنگ ہے، پیغمبر تو اس نے نہ رنگ، اس طاقت اس قوت کا نام ہے۔ جب پیغمبر کا چہرہ دیکھ لیا ایمان کے ساتھ پھر تو ہر رتبے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے بڑے سے بڑا کتب ہو، بڑے سے بڑا ابدال ہو، ان کی پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو اللہ کے پیغمبر کے صحابی بنے ان کے مقابلے نہیں ہوتے، وہ اور باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ انبیاء کے بعد جو رتبے ہیں وہ صحابہ کے ہیں۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سارے سجدے میں گرے۔ اچھا، یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں، علماء مفسرین نے اس موقع پر لکھا ہے، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ علم ہوتا ہے چاہے کالا ہی کیوں نہ ہو، جہل کوئی چیز نہیں ہے جسے جہالت کہتے ہیں، وہ کوئی شے نہیں ہے۔ علم ہوتا ہے چاہے اللہ معاف کرے کالا بھی ہو، اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی اب دیکھیں نا، علماء نے لکھا ہے وہ جادوگر تھے نا، جادو کے تو ماہر تھے، اور یہ تو کہیں صاحب کا درس میں ہم نے پڑھا ہے چھن چھن کر ایک جادوگر آیا تھا، یہ نہیں کہ کوئی للو پنجو آ گیا ہو، چھن چھن کے جادوگر آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتا تھا ہاروں گا تو میری حالت کیا ہوگی، وہ تھوڑا چھوڑے گا مجھے جو بلا رہا ہے۔ ایک بات، دعوت نامے کس کی طرف سے تھے؟ فرعون کی طرف سے تھے نا، تو ان کی طرف سے یہ بھی تو تھا نا، یہ ہم نے سابقہ درس میں کہیں نہ کہیں پڑھا ہے، جو ماہر جادوگر ہو، اپنے فن کا ماہر ہو، وہ آئے، تو شرط تو ہو گئی نا کہ للو پنجو بھی آ جائے۔ تو وہ جادو کو تو ماہر جادو کو تو جانتے تھے، جب ان کے سامنے پیغمبر علیہ السلام نے ایک چیز ظاہر کی تو وہ سمجھ تو گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جادو کے تو ہم ماہر ہیں، ہم سے بڑا جادوگر کون ہوگا، لیکن یہ جادو نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے، وہ جادو کو تو سمجھتے تھے۔ اچھا، اس کالے علم نے ان کو فائدہ کیا دیا؟ فائدہ یہ دیا کہ غلط اور صحیح کی پہچان ہو۔ ان کو پتا تھا جو ہم کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، وہ کرتب ہے، وہ بناوٹ ہے، لیکن جو وہ کیے ہیں وہ تو ان کے اپنے بس میں بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا خیال صحیح تھا غلط تھا؟ اور یہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں بے دلیل بات کر رہا ہوں، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ مقابلہ ہوا تھا نا، مجھے نہیں یاد یہ عبارت میں نے پہلے کسی درس میں پڑھی ہے کہ نہیں، چونکہ 3 مہینے کا قریب وقفہ ہو گیا، اب ساری باتیں یاد بھی نہیں ہیں، اگر چلیں اعادہ ہو گیا تو معاف کیجیے گا، ورنہ مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار نہ دہرائیں، لیکن اب یاد نہیں ہے۔
علماء مفسرین نے لکھا ہے جس وقت میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے آئے تھے نا، اس موقع پر آپ کو یاد ہوگا ابھی میں نے پڑھا جادوگروں نے کہا تھا آپ پہل کریں گے یا ہم کریں؟ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم کریں یا ٹھیک ہے؟ اچھا حضرت موسیٰ نے ان کو فرمایا نا کہ تم کرو، اچھا انہوں نے کیے، اور ابھی میں نے بتایا صاحب قصص الانبیاء کے مطابق تو کتنے سانپ آئے میدان میں، ابھی بتایا تھا۔ اچھا تو علماء مفسرین نے لکھا ہے پیغمبر علیہ السلام کے پاک چہرے پر چونکہ دل میں تو خوف پیدا ہوا تھا نا، وہ تو خود قرآن میں ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، یہاں جو رنگ اٹھتا ہے یا دبتا ہے اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل خوش ہو آپ کا چہرہ بتا دے گا، آپ کا دل غم زدہ ہو آپ کا چہرہ بتا دے گا، آپ صحیح سلامت ہیں آپ کا چہرہ بتا دے گا، اللہ نہ کرے آپ پر کوئی بیماری کا اثر ہے آپ کا چہرہ بتا دے گا۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، جو اندر حالات آتے جاتے ہیں نا وہی یہاں پہ لاگو ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اچھا جب پیغمبر علیہ السلام کے دل میں خوف نے جنم لیا، یہ تو خود سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ اچھا پیغمبر علیہ السلام کے پاک چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہوا خوف کا، تو اس موقع پر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو جادوگر تھے نا انہوں نے پیغمبر کے پاک چہرے کو دیکھا تو وہیں پر ان کے قدم کچھ اوپر نیچے ہونے اور ان کے خیرات اٹھنے دبنے لگے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ جادوگر ہوتے تو پھر خوف آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر ان کو کیوں خوف آ رہا ہے؟ پتہ چل رہا ہے یہ جادوگر نہیں ہے، تبھی تو خوف پیدا ہو رہا ہے چہرے میں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو کر کے دکھائے ہیں یہ ان کے اپنے بس کی بھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اور کر رہا ہے، اور وہ کون کر رہا تھا؟ ابھی تو پڑھا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ نے فرمایا ان کے دل پر ہم نے اپنا پیغام اتارا کہ اپنی لاٹھی ڈالی ہے، اس لاٹھی کو سانپ کرنے والی تو وہ ذات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مرحلے پر تو پیغمبر علیہ السلام پر وہ خوف ایسے چھایا تھا کہ جب طور پر آئے تھے تو جب پہلی دفعہ لاٹھی سانپ بنی تھی تو وہ تو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، بھاگے تھے یا نہیں؟ تو خود قرآن میں ہے، اور اللہ نے فرمایا تھا میرے کلیم ڈریے نہیں، پاس آئیے اور اس کو واپس پکڑیے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ اس کو پکڑیے ہم اس کو واپس لاٹھی بنا دیں۔ پتہ چلتا ہے لاٹھی حضرت موسیٰ کی تھی لیکن اس کے اوپر جو رنگ آ اور جا رہے تھے وہ قدرت خداوندی کے تھے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہیں پکار اٹھے کہ ہم رب العالمین پہ ایمان۔ اچھا پھر ہو سکتا ہے چونکہ فرعون بھی تو کہتا تھا نا کہ میں انا ربکم الاعلی، شاید کسی کو شک ہو جائے کہ رب العالمین سے مراد فرعون لے رہے ہوں، تو اس شک کو ختم کرنے کے لیے ساتھ ہی کہنے لگے رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس پاک آیت میں اس جملے کے اضافے کی وجہ یہ تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ رب سے مراد فرعون ہے، بلکہ واضح کر دیا جادوگروں نے کہ نہیں، ہم جس رب پر ایمان لے آئے ہیں وہ یہ والا نہیں جو خود ساختہ ہے، بلکہ اس رب پر ایمان لائے ہیں جو فی الحقیقت رب ہے۔ اچھا یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، وہ بھی آپ سن لیں، اب بہرحال ربط ہے یا نہیں لیکن سن لیں، یاد آئی ہے تو سن لیں، انشاءاللہ یہ قصص الانبیاء کا سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ یہ بات تھوڑی سی ذہن میں آپ تازی کیجئے نا کہ اس لاٹھی کو سانپ بنانے والی کون ذات تھی؟ ایک بات، اب دوسرا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اگر توجہ میری طرف رہے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ لاٹھی کا سانپ بننا یا سانپ کا لاٹھی بننا ظاہری طور پر کوئی جوڑ ہے؟ سوچ کے بتائیے گا۔ لاٹھی تھی تو لاٹھی تھی، سانپ نہیں تھی، سانپ بنی تو سانپ بنی، لاٹھی نہیں تھی، لیکن کبھی لاٹھی کو سانپ اور سانپ کو لاٹھی، یہ جو قلب ماہیت ہے اس کو تبدیل کرنے والی کون ذات ہے؟ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ
یہتدون، یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ اسے سمجھو. اس کی ذات سامنے نہیں آتی، اس کی قدرتیں سامنے رہتی. صحیح بات ہے یا نہیں؟ یہ آنکھ کیسے اس پر قابو پائے؟ یہ اس کی مخلوق ہے، مخلوق خالق پر کیسے قابو پائے گی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مائک ہے نا، یہ مائک ہے، میری آنکھ اس کو پوری طرح دیکھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ میری آنکھ کے قابو میں ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اچھا اب ذرا بتائیے گا، اب یہ میری آنکھ کا کمال ہے یا اس کی شان ہے؟ صحیح بات ہے یعنی آپ سمجھے نا بات کو. اب اگر یہ آنکھ مخلوق ہے اور واقع مخلوق ہے، کوئی شک نہیں، اب اگر اس ذات پر قابو پا لے تو پھر ہماری آنکھ شان میں بڑھے گی نہیں؟ آپ بتاؤ، بڑھے گی نا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہ تو اللہ کی شان ہے نا. اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے، وہ خالق ہے. یہ آنکھ اس کو دیکھے تو یہ اس شان، اس پاک ذات کی شان کے خلاف ہے. اچھا اور یہ جو جنت میں دیکھ، یہ انبیاء کا مسلک ہے، اہل سنت کا مسلک ہے. جنت میں یہ آنکھ دیکھے گی، وہ تب وہ ذات خود قدرت دے گی، تب وہ ذات اور ان جملوں کے ساتھ دے گی جو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وہ پاک ذات دیدار سے پہلے خود اللہ اعلان فرمائیں گے کہ ہر شے اپنی جگہ تھمی رہے. حدیث میں فرمایا گیا اگر یہ پاک جملہ اللہ نہ دہرائیں تو اس پاک ذات کے چہرے کی پاکیزگیاں ساری کائنات کو جلا کر راہ کر دو. وہ اتنی نورانیت، اتنی چمک میں ہیں، آپ اور ہم سورج نہیں دیکھ سکتے، اس خالق کو کیسے دیکھیں؟ یہ جو آپ سے کہتے ہیں کہ دیکھتے نہیں، اور بھائی اس کی شان ہے. جو بات عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ کی شان ہے جو لاٹھی کو سانپ اور سانپ کو لاٹھی بنا رہے. ٹھیک بات ہے یا نہیں؟ اس پر ایک چھوٹا سا قصہ مجھے یاد آیا جو میں سنا رہا تھا. امام راضی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، ایک عالم، صدیوں گزر گئی. حضرت نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی ہے جسے تفسیر کبیر کہتے ہیں، بہت بڑی تفسیر ہے. اس میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے جہاں سورت آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے نا، سورت آل عمران کی جہاں تفسیر لکھی ہے نا، اس تفسیر کے موقع پر حضرت نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ جب ہم خوارزم میں تھے، ہمیں پتہ چلا کہ ایک عیسائی پادری آیا ہے اور اس کو دعویٰ ہے کہ وہ بہت بڑا اپنے مذہب کا محقق ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا، ہم اس کے پاس چلے گئے اس سے ملنے کے لیے تاکہ کوئی تبادلہ خیال ہی کر لیں. یہ تو آپ تب کر سکتے ہیں نا جب آپ کو الحمدللہ اپنے دین اسلام کی باتوں پر اتنا عبور ہو کہ آپ سامنے والے کو کوئی شے نہ سمجھیں. ورنہ آپ کے ہمارے پاس کوئی بائبل لے کے آ جائے تو ہم یہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہ یار آ گئے کھا گئے، تو پھر کیا بات کریں. امام راضی رحمت اللہ، قصہ مختصر کروں، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ہم آپس میں کوئی تبادلہ خیال کر لیں. انہوں نے کہا جی ہاں. حضرت لکھتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے ایک سوال کیا کہ محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی کیوں مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کا بڑا عالمانہ، فاضلانہ، محققانہ جواب دیا. یہ انشاءاللہ سیرت النبی میں آئے گا، وہ تو لمبا قصہ ہے، سارا تو نہیں سنا سکتا. حضرت نے جواب دیا. اچھا حضرت کا جو جواب ختم ہوا، حضرت فرماتے ہیں اب میں نے ان سے پہلے انہوں نے کیا نا، حضرت جواب دیا، اب حضرت سوال کریں، اب کون جواب دے؟ پادری صاحب دینا. حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے تو مجھ سے سوال کیا تھا حضور کے بارے میں نے جواب دیا. اب ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا ٹکڑا کیوں مانتے ہو؟ آپ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا ٹکڑا کیوں مانتے ہو؟ حضرت فرماتے ہیں اس نے مجھ سے کہا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ مردے زندہ ہوئے اور اس کی شہادت قرآن دیتا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ پادری صاحب کی بات تو صحیح ہے نا، یہ تو سورۃ آل عمران میں ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي، یہ تو خود قرآن میں ہے. انہوں نے کہا چونکہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ مردے زندہ ہوئے اس لیے حضرت عیسیٰ خدا یا خدا کے ٹکڑا، ہم اس لیے ان کو خدا یا خدا کا ٹکڑا مانتے. تو پادری صاحب کا کیا کہنا تھا؟ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ مردے زندہ ہوئے لہٰذا کیا ہوئے ہیں؟ خدا ہو گئے یا خدا کا ٹکڑا. اچھا جب خدا کا ٹکڑا ہوگا تو خدا ہی ہو گئے نا، پھر بات تو ختم ہو گئی. ٹکڑا بھی تو وہی سب کرے گا جو خدا کرے گا، اللہ معاف کرے. لیکن ایک بات تو ہے، یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے نا، اس میں ابھی موجودہ بائبل میں بھی
حضرت الیسع کا واقعہ آتا ہے، حضرت الیسع کا واقعہ آتا ہے، اور بائبل بتاتی ہے ان کی وفات کے بعد ان کی قبر میں ایک مردے کو ڈالا گیا تو ان کی قبر کی برکت سے مردہ زندہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو حضرت عیسیٰ کے معجزے سے بھی بڑھ کے بات نہیں بائبل بتا رہی، نہیں بتا رہی۔ اگر مردہ زندہ کرنے سے حضرت عیسیٰ خدا ہو گئے تو پھر حضرت الیسع نے کیا گناہ کیا تھا؟ وہ تو وفات کے بھی بعد صرف ان کی قبر میں مردہ ڈالا اور قبر کی اتنی برکت کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک کتاب ہے سلاطین، اس میں ہے یہ امام راضی کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔